یہ بہت اہم نقطہ ہے. ایک مذہبی تبلیغ ہوتی ہے, ایک انقلابی تبلیغ ہوتی ہے. مذہبی تبلیغ پھیلتی ہے زمین پر. انقلابی تبلیغ ایک انقلابی عمل ایک جگہ کے اوپر پروان چڑھتا ہے, اوپر جا کر پھیلتا ہے. جیسے درخت ہوتا ہے, آم کا درخت, جیسے ہی گٹھلی پھٹے گی 2 پتے نکلیں گے, لیکن وہ آم کا درخت جو زمین پر پھیلتا نہیں, خربوزے کی بیل کی طرح, وہ سیدھا اوپر جائے گا. جوان ہوگا, وہیں پر اب پتے لگیں گے, وہیں پر اب ٹہنیاں ہوں گی, وہیں آم لگے گا, پھر وہ پھیلے گا. جبکہ بیل جو ہوتی ہے خربوزے کی, ککڑی کی, وہ زمین پر پھیلتی, اوپر نہیں اٹھتی. یہی فرق ہے. ایک تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ, جیسے عیسائیوں کے مشنز ہیں, ان کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں جو انہیں قائم کرنا ہو, کسی ریولوشن کا کوئی ان کے سامنے نقشہ ہی نہیں, وہ تو صرف ایک عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے, لہذا وہ پوری دنیا میں کرتے پھرتے ہیں. لیکن ایک ہے کمیونزم, وہ ایک نظام لانا چاہتے تھے, لہذا انہوں نے پہلے ایک ملک میں کنسنٹریٹ کیا, ایک ملک میں انقلاب برپا کیا, پھر آپ کو معلوم ہے انقلاب جو ہے پھیلتے چلے گئے. روس میں آ گیا, اس کے بعد جو ہے آدھی دنیا میں وہ انقلاب آ گیا. کہ ہمارے پیش نظر ہے کہ انقلابی کام, انقلاب کہتے ہیں پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی کسی بنیادی تبدیلی کو. یہ اصلاحی کام نہیں ہے, یہ تبلیغی کام نہیں ہے. اصلاح تبلیغ بھی اس کے شعبے ہیں, تعلیم اور تربیت اور تزکیہ بھی اس کے شعبے ہیں, لیکن اصل ہے انقلابی کام جس کے اندر کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں کوئی فنڈامنٹل اسینشل چینج آئے. نمبر 2 یہ کہ ہم اس میں انبیاء کا طریق اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 چیز ہے جو ہمارے ہاں متفق علیہ. اب اس کو نوٹ کیجئے کہ اولو العزم من الرسل کا بھی اتنا براڈ سپیکٹرم ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف کھڑے ہیں حضرت نوح علیہ السلام 950 برس, اور کوئی نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ نکلا نا کہ قوم ہلاک کر دی گئی, ان کا اپنا سگا بیٹا, سگا یا جو بھی تھا, بہرحال وہ بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوبا ہے. وہ پورا واقعہ سورہ ہود میں مذکور ہے, سورہ یونس میں شاید, سورہ ہود. بہرحال ایک انتہا پر تو ہے حضرت نوح علیہ السلام, دوسری انتہا پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 20 برس میں ٹوٹل ریولوشن. لیکن خود حضور کے 20 برس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے تو پہلے 10 برس میں بمشکل 150 آدمی, میکسیمم میں کہہ رہا ہوں, آدمی حضور کو ملے. نیکسٹ 10 ایئرز میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ریولوشنری پروسیس کی پروگرس کو آپ عام اصلاحی, تبلیغی, مشنری, سیاسی ان کاموں کی پروگرس پر قیاس نہیں کر سکتے. There's some fundamental difference. 10 برس میں اتنا کام اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن. اس کو آپ نے پہلے جب بھی وضاحت کی ہے, اور وہ فزکس کے اس حوالے سے, اصول کے حوالے سے, لیٹنٹ ہیٹ فینومینن. تو میں دیکھتا ہوں جب بھی میں نے کبھی بیان کیا تو ایک دم چہرے روشن سے ہو جاتے ہیں. سائنس پڑھے ہوئے لوگوں کو تو فوراً بات سمجھ آیا تھی ایک حوالے سے کہ برف ہے اسے آپ گرمی پہنچا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مائنس پر کہیں تھا اس کا ٹیمپریچر, گرمی پہنچے گی تو -10 سے -9 مائنس, یہ تو بتا رہا ہے آپ کا تھرمامیٹر کب آ گیا ہے, لیکن 0 پر آ کر وہ کھڑا ہو جائے گا. ہیٹ آپ کو دینی پڑے گی مزید, لیکن وہ تھرمامیٹر شو نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے وہ چینج ایسنشیل چینج نہیں تھی, برف ہی برف میں رہا, برف ہی برف میں رہا, صرف ٹیمپریچر بدلا ہے. اب برف پانی بننا ہے, یہ انقلاب ہے. اب اسی پانی کو آپ اور گرم کرتے رہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ کیلوریز دیں گے, آپ بالکل اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے گرام پانی ہے, ہم نے اتنی کیلوریز دی ہیں, اتنا اس کے اوپر تھرمامیٹر جو ہے اس میں ٹیمپریچر بڑھ جانا چاہیے, وہی ہوگا. لیکن 100 پر جا کر تھرمامیٹر شریف پھر کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ کو بہت سی ہیٹ ایسی اندر دینی ہوگی کہ جس کو تھرمامیٹر جو ہے وہ بالکل شو نہیں کر سکتا. اب اسے اس کی سٹیٹ چینج ہونی ہے فرام لکوڈ ٹو گیسز. اب اس کی بات بننی ہے. تو انقلابی عمل کا بھی اسی کے اوپر قیاس کرنا چاہیے کہ بہت سی توانائیاں, بہت سی قوتیں, بہت سی مسائل ایسی جاتی ہیں کہ جن کا تھرمامیٹر پر کوئی کسی بھی حوالے سے آپ اس کو ناپ نہیں سکتے کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا, پچھلے سال 10 تھے, اس مرتبہ 20 تو ہوں, 30 تو ہوں, آگے بڑھے. یہ تو یہ لوگ میتھمیٹیکل یا جیومیٹریکل کوئی پروگریشن بھی یہاں پر ورک نہیں کرتی. عقلی طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریولیوشنری پروسیس کسی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا. اس میں لیٹنٹ ہیٹ فینومینن ورک کرتا ہے اور اچانک کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے. بہت دیر تک کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا.
It is passing. Calories after calories are going in, but the temperature thermometer is standstill. کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ ناپ سکتے تھے اتنا ماس آف واٹر ہے، اتنی کیلوریز ہم نے ڈالی ہے کہ اتنا ٹیمپریچر بڑھ جانا چاہیے، اور تھرمامیٹر وہی بتا رہا ہے آپ کو. It can all be calculated. But at one point, the thermometer stops. No indication of any calories of heat going into that mass of water. And then sudden change. تو اس سڈن چینج کو آپ سمجھ لیجئے. اب میں اس کو 3 اعتبارات سے بتایا کرتا ہوں: سائنٹیفک فینومینن لیٹنٹ ہیٹ کا اور سڈن چینج کا. قدرت الہی اس سے بعید نہیں ہے، جب چاہے کر دے. اور سیرت النبی سے ثبوت مل رہا ہے کہ سن 10 میں کہیں کوئی ایک کرن بھی امید کی نہیں دکھا سکتا کوئی شخص. آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں، 10 برس میں کیا حاصل ہے؟ محمد is unable to stay at Makkah on his own صلی اللہ علیہ وسلم. مشرک کی امان لے کر داخل، وہاں سے مار کھا کر آئے ہیں. فزیکل اسالٹ حضور پر اس طرح کا کبھی نہیں ہوا مکے میں 10 برس. Tell me, was there any ray of any hope from any side? None. تو فزیکل فینومینن کے طور پر بھی جان لیجیے، اٹس جسٹ پاسبل. ہسٹوریکلی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاسبل. اور قدرت خداوندی سے تو ہے ہی ہے. اور پورا میرا ٹائم ٹیبل، مجھے 400 سال کی پچھلی تاریخ اور آگے کی پروفیسیز، ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی جنریشن میں یہ کام ہو جائے گا. باقی میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھپا دیں، لگا دیں. اس کے پریمیسز بالکل مختلف ہیں. ناٹ فرام اینی کیلکولیٹنگ پوائنٹ آف ویو. مجھے تو یہ طے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گلا دینا ہے، کھپا دینا ہے، لگا دینا ہے، بس یہی میری سکسیس ہے. اور بہت کچھ آگے جا کر کسی ایک جگہ پر ہر جگہ ایک امتحان آتا ہے. You have to pass through primary, then secondary, then then you graduation and post graduation, then you can go up. ابراہیم کا پہلا امتحان آیا عقل کا، سلیم فطرت، ہاں اللہ کو پہچان لیا. دوسرا آیا سیرت کا. آپ کہہ بھی سکتے ہو کہ نہیں صحیح بات. Can you face the mob? Can you face your father? Can you face the emperor? Final, can you lay down your life? اس سے بھی آگے, can you sacrifice your only son, which was given to you at the age of 87? تو امتحان پر امتحان, ایک امتحان میں فیل ہو جاتا ہے, زیرو ہو جائے گا. عجیب بات ہے. وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک شخص ہے جو جنت کے راستے سے قریب ہوتا جاتا ہے, قریب ہوتا جاتا ہے, قریب ہوتا جاتا ہے, قریب ہوتا جاتا ہے, ایک بار اس کی قسم رہ جاتی ہے وہ جہنم میں ہو جاتا ہے. پڑھ چکے ہیں حدیث کے نہیں؟ ایک شخص جہنم کے قریب ہوتا گیا, ہوتا گیا, ہوتا گیا, ہوتا گیا, ایک بار اس کی قسم رہ گئی, جنت ہی ہو گئی. یہ ساری حدیثیں آپ سن چکے ہیں. وہ جو ایک شخص جو نیکی کرتا رہا ایک جگہ آ کر کیوں جہنمی ہو گیا, اس کی شخصیت میں خلا تھا جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا. وہ میٹرک سے بھی نکل گیا, وہاں سے بھی نکل گیا. جیسے کہ ایک مثال ہوا کرتی تھی, ہائی اسکول میں کچھ امیر لڑکوں کے, جو امیر لوگوں کے بیٹے ہوتے تھے, وہ اسکول کے ایگزامینیشن تو پاس کرتے جا رہے ہیں. ہر سال جو ہے وہ ماسٹر جی کو کچھ پیسے مل گئے ہیں, کچھ اور ہو گیا ہے, پاس ہوتا. اب میٹرک میں آگے کھڑا ہے تو کہتے رہا وہ تو میٹرک تو ہمارے زمانے میں یونیورسٹی کا امتحان ہوتا تھا, وہ وہاں تک تو چلا ہے, آگے بھی رکھ. تو کسی ایک جگہ جا کر معلوم ہو جائے گا کہ بنیاد پکی نہیں تھی. بنیاد پکی ہوتی تو آفٹر ایوری نیو ٹیسٹ his faith should have become stronger than before. زادتہم ایمانا, پڑھے یہ الفاظ, زادتہم. If the faith is not growing stronger every day, you are going back. اگر سٹیپ آگے نہیں بڑھ رہا ہے, definitely you are going back.
یہاں پر کوئی سکون ممکن نہیں ہے، اسٹیسس ممکن نہیں ہے، یا آگے بڑھو گے یا پیچھے جاؤ گے۔